बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम الحرام کے تقدس مآب مہینے میں نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ پیاسے کربلا کے میدان میں یزید کے حواریوں نے اس کے حکم پر شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بظاہر کلمہ پڑھنے والے اس وقت بھی اہل بیت اطہار سے بغض اور دشمنی رکھتے تھے، اور آج بھی کچھ یزید کے حواری ایسے ہیں جو اس کی حمایت میں نہ جانے کیا کیا کہتے چلے جاتے ہیں، اس کو کبھی بے قصور جانتے ہیں اور کبھی اس کے لیے کیا کیا القابات ڈھونڈتے ہیں۔ کراچی کے بھی ایک مفتی نے کہا کہ مجھے کوئی چیز نہیں ملی کہ یزید نے حکم دیا ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن عساکر نے عبداللہ ابن عمر سے اور ابو نعیم اور طبرانی نے دو مختلف طرق سے موجم میں روایت کی، یعنی یہ روایت آپ طبرانی کی موجم الکبیر میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، مجمع الزوائد میں بھی، کنز الامال میں بھی اور سبل الہدا والارشاد میں بھی، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے آپ کے چہرے پر جلال کے آثار نمایاں تھے، اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اندھیری رات کے ٹکڑے جس طرح آتے ہیں اس طرح فتنے آئیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پہلے رسول جب تشریف لے جاتے تو ان کے بعد ایک اور رسول آ جاتے جو قوم کو ہدایت سے نوازتے، لیکن اب نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، اب بادشاہت آئے گی۔ پھر آپ نے حضرت معاذ کو مخاطب کر کے کہا، اے معاذ میری بات کو ذہن نشین کر لو، گنتی کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 5 تک گنتی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یزید لا یبارک اللہ فی یزید، اللہ یزید کو کوئی برکتیں نہ دے، اور ایک روایت میں لا بارک اللہ فی یزید الطعان اللعان، وہ مطعون اور ملعون یزید، اللہ اسے برکتیں نہ دے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، عیناہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے نواسے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، اور مجھے اس مقام کی مٹی بھی لائے کہ دکھائی گئی، اور مجھے اس کا قاتل بھی دکھایا گیا۔ ظاہر ہے جب قاتل دکھایا گیا تو آپ نے کہا اللہ یزید کو برکتیں نہ دے، وہ ملعون قرار دے دیا۔ اور ابن عساکر نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بقول بیان کیا کہ یزید امام حسین کا قاتل ہے، اسے کوئی برکت نہ ملے، اور آپ نے فرمایا کہ حضور پاک کے پاس اس جگہ کی مٹی بھی لائی گئی اور آپ کو قاتل بھی دکھایا گیا۔ ابن اسیر نے الکامل فی التاریخ میں اس خط کا حوالہ دیا، اس خط کو نوٹ کیا کہ جو یزید نے کربلا کے واقعے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، تو آپ نے جو جوابی خط لکھا، آپ نے اس میں لکھا کہ قد قتلت حسین، تو نے حسین کو قتل کیا اور عبد المطلب کے خاندان کے جوانوں کو قتل کیا۔ مصابیح الہدی، وہ ہدایت کے چراغ تھے، ونجوم العالم، اور چمکتے ستارے تھے، لیکن تو نے، تیرے حکم سے تیرے لشکر نے امام علی مقام امام حسین کو ایک ہی مقام پر پیاس سے شہید کر دیا۔ پھر ان کے وجود، ان کی لاشیں برہنہ کھلے میدانوں میں پڑی رہی، تیرے ہاتھوں میرا اور میرے عزیزوں کا خون ٹپک رہا ہے، اور اب تو مجھے دوستی کے لیے خطوط لکھتا ہے۔ گویا ابن عباس نے بھی فرمایا، اور اس کو ابن اسیر نے نقل کیا کہ یزید نے قتل کروایا۔ اور تاریخ یعقوبی میں ابن ابی یعقوب نے حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی جاری ہوا، وہ لکھا کہ امام حسین کو شہید کرانے والا یزید ہے۔ اور ابن اسیر نے ابن زیاد کی گواہی بھی لکھی۔ ابن زیاد نے کہا کہ یزید نے مجھے کہا کہ حسین کو قتل کرو،
اور اس نے کہا کہ اگر تم حسین کو قتل نہیں کرو گے تو میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ اب ابن زیاد جیسا خبیث آدمی وہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ یزید نے حکم دیا، اور اس وجہ سے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ پھر مرج البحرین میں شمر کا جو قول نقل کیا کہ جس وقت یزید کے دربار میں کہا گیا کہ کس نے حسین کو قتل کیا، تو شمر نے کہا میں بتاؤں؟ اس نے کہا کہ جس نے حسین کے قتل کرنے کا حکم دیا اس نے حسین پاک کو قتل کیا، اور ظاہر ہے وہ حکم دینے والا یزید تھا۔ اور الصواعق المحرقہ میں یزید کے بیٹے کا قول نقل کیا گیا، اس نے کہا کہ میرا باپ یزید اہل نہیں تھا بادشاہت کے، لیکن اس کو مسلمانوں کی سلطنت کی ذمہ داری دی گئی۔ اس نے نواسہ رسول امام حسین کو شہید کرایا، اور اس نے دہشت پھیلائی، اور اس نے کعبہ کو جلایا، اس نے مدینہ طیبہ کے تقدس کو پائمال کیا۔ اور پھر شرح عقائد نصفیہ میں امام سعد الدین تفتزانی بھی یہ فرماتے ہیں کہ حق اور سچ بات یہ، اور کراچی کے مفتی ذرا تفتزانی کو پڑھ لو، عقائد نصفیہ پڑھ لو جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں امام سعد الدین تفتزانی فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے، کہ سچ بات یہ ہے کہ یزید ہی راضی تھا امام حسین کو شہید کرانے پر، اور وہ بہت خوش ہوا، اور اسی نے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ نبی الکریم کی توہین کی، اور یہ بات تواتر کے ساتھ ہے، اور کہا کہ اس پر لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ وعوانہ، یزید پر بھی لعنت ہو جائے، یزید کی مدد کرنے والوں پر بھی، اس کے لشکر والوں پر بھی، سب پر لعنت ہو جائے۔ یہ عقائد نصفیہ میں موجود ہے، اور تم کہتے ہو یزید پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ سارے اکابرین امت یزید پر لعنت کرتے رہے، اس لیے کہ اس نے امام حسین خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ نبی الکریم کو شہید کرایا۔ اور علامہ احمد بن یحییٰ بلازری جو 279 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے بھی لکھا یزید نہیں امام حسین کو شہید کرایا۔ علامہ ذہبی نے سیر الاعلام میں لکھا کہ یزید ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرانے والا ہے۔ حوالے تو بہت سے ہیں، لیکن اختصار کے پیش نظر ان حوالوں کو آپ کے سامنے رکھا تاکہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے کہ یزید ہی لعنتی تھا، اسی نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرایا۔ وہ حسین پاک جن کو دیکھیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جایا کرتے تھے۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ اور پھر میں اسی سے اجازت چاہوں گا۔ یاد شبیر میں جو آنکھ سے اترا آنسو، یاد شبیر میں جو آنکھ سے اترا آنسو، اپنی بخشش کا حوالہ وہی ٹھہرا آنسو۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔